ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلقبا امداد کن. قادری امنع یا غوث اعظم زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم. دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا
فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ عتیق کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا لقب ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جہنم سے آزاد شخص دیکھنا ہے تو دیکھو حضرت یہ ابوبکر آ رہے ہیں، اور فرمایا ابوبکر عتیق من النار، یعنی تم جہنم سے آزاد ہو۔ حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، ابو بکر و عمر یہ دونوں سردار دو جہاں ہیں، اور یہ فرما کر آپ نے کہا کہ لیکن تم ان سے نہ کہنا۔ کیا مطلب کہ تم نہ کہنا؟ کہ علی تم نہ کہنا، میں خود بتاؤں گا، جب میں خود بتاؤں گا تو انہیں اور لطف آئے گا اور انہیں اور اچھا لگے گا۔ یہ حدیث ہے، لیکن میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا، آپ کو فن شاعری میں اتنی مہارت عطا فرمائی کہ آپ کے اشعار پڑھیں تو گویا محسوس ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کسی حدیث کا مفہوم بیان ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ اور منطق کی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ فقہ کی زلفیں سوار رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک کو اشعار شعر کی شکل میں سیدی سرکار اعلی حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اور اپنے شہرۂ آفاق سلام میں ارشاد فرمایا وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر، آدا کہتے ہیں دشمن کو، عدو جانتے ہیں نا، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، اس کی جمع ہے اعدا۔ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت رکھے تو سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر سقر فدا ہے، سقر یعنی کہ جہنم، یہ جہنم اس شخص کا انتظار کر رہی ہے، اس شخص کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ کا شوق بڑھانے کے لیے، آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا فضول نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کل بروز قیامت اس کا اجر بھی تم کو ملنا ہے۔ اس لیے تاکہ آپ کا دل و دماغ
آپ کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت و افادیت اجاگر ہو جائے اور آپ کے دل میں امام حسین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے اور عزت بیٹھ جائے۔ ایک روایت سناؤں تاکہ آپ کو بھی محسوس ہو اور جو حضرات اپنے گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ یہاں بیٹھ کر سننے میں جو فائدہ ہے اور یہاں بیٹھ کر سننے میں جو مزہ ہے وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں، کہ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر سے اتر کر ان کی محفل میں بیٹھے، ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے بستر اور نرم اور گداز گدے کو چھوڑ کر، کرسی کو چھوڑ کر، صوفے کو چھوڑ کر ان کی محفل میں آ کر اگر ہم بیٹھ نہیں سکتے تو ہم حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ایک روایت سناؤں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں، کہ امام مسلم نے یہ حدیث اپنی مسلم شریف میں نقل کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، ایک اللہ کا بندہ اپنے دوسرے مومن بھائی سے، اللہ کے بندے سے ملنے کے لیے نکلا، اور جب وہ نکلا اپنے گھر سے تو یہ ایک علاقے میں رہتا تھا، ایک گاؤں میں رہتا تھا، وہ پہاڑ کے پیچھے دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے، میرے بندے سے دریافت کرو کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ تو فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ تم کہاں جانے کا قصد رکھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں فلاں علاقے میں جو میرا مومن بھائی ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ جا کر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ وہ مومن بندہ اپنے مومن بھائی سے ملنے جا رہا ہے۔ فرمایا پوچھو کیوں ملنے جا رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت آن پڑی کہ تم اتنی تکلیف اٹھا کر پیدل اس دوسرے علاقے میں، دوسرے گاؤں میں اپنے مومن بھائی سے ملنے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بس کوئی مجھے دنیاوی کام نہیں، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ میں صرف اس سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ نیک بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتے میرے بندے سے کہہ دے کہ جب تو میری محبت کے، فقط میرے لیے، میری محبت کے خاطر، کہ وہ بندہ بھی مومن ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، تو بھی مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس ایمان کی محبت کے خاطر تو اس سے ملنے جا رہا ہے، تو سن میں نے تیرے تمام گناہ معاف فرما دیے اور تیری مغفرت فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی محبت کے لیے اپنے دوسرے مومن بھائی سے ملنے جائے تو اس کی مغفرت کر دی جائے، تو ہم اگر امام حسین اور شہدائے کربلا کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، خلفائے راشدین کے محبت میں، صحابہ کرام کی عظمت و توقیر میں، شہدائے کربلا بالخصوص حسنین کریمین کی محبت میں یہاں بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ہماری بھی مغفرت فرما کر جنت میں جانے کا مجدہ عطا فرمائے۔ کیونکہ ہم جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے شریعت محمدی پر پہرا دیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو آپ کے صحابی بھی ہیں، وہ اہل بیت اطہار سے ہیں تو بڑے بڑے ائمہ اہل بیت کے جد امجد بھی ہے، اور وہ فقط سید الشہداء ہی نہیں گئے بلکہ وہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں کی اور بڑے بزرگوں کی، عظیم بزرگوں کی، ہمارے مشائخ کے فہرست کے سب سے اعلیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ان کی محبت میں ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم رہے گا ہم ان کی محبت کی محافل سجائیں گے،
اگر تقریر کا موقع نہیں ملا تو سنیں گے، اور اگر موقع ملا تو تقریر کریں گے، اور آپ کے فضائل سنا سنا کے خارجیوں اور ناصبیوں کے ناک میں دم کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کل آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا، اور سب کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، مگر ابو بکر کے اس کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے گا۔ اور آپ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی دلیل نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہاں، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن تمام صحابہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت نہیں۔ ہاں، صحابیت ثابت ضرور ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ والذین معہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے۔ اور آپ کے ساتھ کون رہتے؟ یہ آپ کے صحابہ رہتے۔ تو پتہ چلا صحابہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، صحابہ کا ذکر حدیث میں بھی ہے، صحابہ کا ذکر اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں بھی ہے، اور صحابہ کی محبت مومنین کے دلوں میں بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، انشاءاللہ اس پر تفصیل خطاب جس دن صحابہ پر گفتگو کی جائے گی میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھوں گا۔ تو کل آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے مختصر سے حالات سماعت فرمائے۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جن کی نیکیاں اتنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور وہ رات آسمان میں تارے بھرے ہوئے تھے، تاروں سے پر تھا آسمان۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی مومن ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے مثل ہو؟ کیا کوئی مومن بندہ اللہ کا ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہو، ان تاروں کے مثل ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، عمر فاروق وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے مثل ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں سمجھتی تھی کہ آپ میرے والد بزرگوار ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے مثل ہے، اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کا خلافت کا زمانہ، جس کے قصے ہم مسلمان تو مسلمان، ان کے واقعات، ان کی ہیبت کفار کے دل پر بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بھی اگر مثال پیش کرتے ہیں خلافت اور حکومت چلانے کی، بادشاہت کی اور خلیفہ کی، کہ حکومت چلانے والا کیسا ہونا چاہیے، تو وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کی مثال دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، کاش کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ان کے سامنے آیا، مشکات کی روایت ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اور ایک رات کی نیکی، کاش کہ میری تمام نیکیوں کے بدلے وہ نیکی مجھے مل جاتی، وہ مجھے حاصل ہو جاتی۔ آپ رشک فرماتے ہیں ان نیکیوں پہ۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا رات کی نیکی تو وہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل سور پر جب چڑھنے کا وقت آیا، 2.5 کلومیٹر کی وہ دوری ہے، 2.5 کلومیٹر وہ لمبا ہے، اور غار سور 2.5 کلومیٹر دور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹھ پر سوار کر کے وہ پہاڑی کا راستہ طے کیا،
اور جب غار ثور میں جانے کا وقت آیا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ اندر داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے اندر داخل ہو جاؤں. اور آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اندر جاؤں اور دیکھوں، صاف صفائی کروں اور یہ دیکھوں کیا کوئی ایذا دینے والی چیز تو اندر موجود نہیں. حشرات الارض میں سے سانپ بچھو وغیرہ تو کوئی موجود نہیں جو آپ کو تکلیف دے دے، آپ کو ایذا پہنچا دے. اس لیے میں جاؤں گا پہلے اور دیکھ کر چیک کر کے جب سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے یا رسول اللہ اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روک کر آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سانپ کے بل بنے ہوئے ہیں. آپ ان بلوں کو اپنے تہبند سے پھاڑ پھاڑ کر پر کر دیتے ہیں. اس کے بعد 2 بل بچتا ہے تو آپ ان دونوں پر اپنے پیر رکھ دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ اب اندر داخل ہو جائیے، اب آ جائیے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھ کے، گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں. آرام فرمانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے اشک جاری ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اطہر پر، رخ انور پر گر رہے ہیں. آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ پوچھتے ہیں ما شانک یا ابوبکر، ابوبکر تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. کہ یہ سانپ نے جب دیکھا کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اس وقت اس کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پر پیر رکھا تھا وہاں اس نے دیکھا یہ کچھ نرم نرم چیز محسوس ہو رہی ہے. جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کو ڈس لیا اور وہ زہر کی درد کی وجہ سے حضرت ابوبکر رونے لگے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے ان کے اس ڈسے جہاں پر ڈسا تھا، جہاں پر زخم ہوا تھا، وہاں پر لعاب دہن لگایا جس سے آپ کی تکلیف جاتی رہی. اور آخر عمر میں یہی تکلیف جب بڑھ آئی تو آپ کی اسی درد کی وجہ سے شہادت ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ یہ رات کی نیکی گنا رہے ہیں. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نیکی کاش مجھے مل جاتی کہ میں نبی پاک کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے وہ پہاڑ چڑھا ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیتا. کون ہے بتاؤ جو سانپ کے ڈسنے کے بعد زندہ بچے؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں لگایا، سانپ کے ڈسے ہوئے جگہ پر لگایا تو اس کے زہر کا اثر کافور ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ کسی شاعر نے کیا خوب اس کا نقشہ کھینچا اور اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ واقعہ وہ یاد ہے، واقعہ وہ یاد ہے، ایک کھو ہے ایک غار ہے، ایک نبی 2 امتی، ایک یار ہے ایک مار ہے، ایک ہی معشوق سے 2 عاشقوں کو پیار ہے، ایک کو نقصاں کا ڈر ایک طالب دیدار ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، آپ کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے حضرت ابوبکر پیر نہیں ہٹا رہے ہیں. اور سانپ آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوا ہے کہ میرے دیدار میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں، اس لیے وہ دیدار کی خواہش لیے ہوئے اپنے دل میں بیٹھا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ نبی پاک پر اپنی جان نچھاور کرتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مر جانا تو قبول ہے، مر جانا تو قبول ہے، لیکن آپ کو کسی طرح سے تکلیف پہنچ جائے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہی غار ثور ہے. جب کل آپ نے سماعت فرمایا کہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے تو حضرت ابوبکر کو خوف لاحق ہوا. حضرت ابوبکر کو کس کا خوف لاحق تھا؟ اپنی جان کا خوف نہیں لاحق تھا، بلکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر رہے تھے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ میں پہلے اندر جاؤں گا کہ اگر کچھ ہو تو مجھے نقصان پہنچے. اگر ابو بکر مر گیا تو ابو بکر ایک فرد ہے، یا رسول اللہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی. یہ خوف تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں. اور نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر نہ
ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رات کی نیکی کو حضرت عمر فاروق یاد کر رہے ہیں کہ کاش کہ یہ نیکی مجھے مل جاتی۔ اور وہ دن کی نیکی جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا، فرمایا وہ دن کی نیکی وہ ہے کہ جب مانعین زکوٰۃ نے سر اٹھایا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو تہہ تیغ کیا، اور جو مرے انہیں قتل کیا، جو واپس آ گئے سب جو مرتد تھے واپس آ گئے اور انہوں نے توبہ کر کے اسلام میں پھر سے وہ داخل ہو گئے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ ہر صحابی ڈر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق بھی خوف زدہ تھے کہیں ایسا نہ ہو اس کا نتیجہ کچھ غلط نکلے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہ اس ڈر کی وجہ سے منع کر رہی تھی کہ ابھی ان لوگوں نے معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ کیا تھا، ابھی پھر گئے ہیں، اگر ان کے ساتھ قتال کیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خمیازہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی بڑی قیمت میں دینا پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہیں، آپ دیکھیں ذرا، کل وقت نہیں تھا اس پہ روشنی نہیں ڈال پایا، آپ دیکھیں اور سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال کچھ مہینہ یا 2.5 سال کے برابر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں جتنے فتنے اٹھے، مدینہ کے اطراف میں، عرب کے اطراف میں جتنے فتنے اٹھے، آپ نے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، چاہے وہ جھوٹے نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ مانعین زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جو ہو، جس نے بھی سر اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کوئی صلح نہیں کی، کوئی مصالحت نہیں کی، سب کا مقابلہ کیا اور سب کو تہہ تیغ کر کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ذرا، اس وقت مسلمان کم تعداد میں تھے یا آج کم تعداد میں ہیں؟ کیا اس وقت مسلمانوں کو خطرہ لاحق نہیں تھا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ نہیں دیا گیا کہ مصالحت سے کام کر لیتے ہیں، نرمی سے وہ کام کر لیتے ہیں؟ آپ نے کس سے مقابلہ کیا؟ وہ مشرکین نہیں تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی نبی پاک پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ان کا قبلہ بھی کعبہ ہی تھا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان سے قتال کیا گیا۔ پتہ چلا کہ جو تمام ضروریات دین پر یقین رکھے مگر کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں ذرا ہم کس طرح اپنے دل میں ان گستاخان صحابہ، ان گستاخ اہل بیت اور گستاخان رسول کے لیے نرمی اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی عالم اگر ان کا رد کر دے تو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مصالحت سے کام لو، صلح سے کام لو، نرمی سے کام لو۔ کیا یہی جواب کل بروز قیامت دیں گے آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت ایسی کہ صرف اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے دشمنی ایسی کہ صرف اللہ کے لیے دشمنی کی جائے، کہ جو اللہ کا محبوب ہے ہم اس سے محبت کریں گے اور جو شریعت کا مخالف کام کرے گا ہم اس سے محبت نہیں رکھیں گے۔ یہاں شریعت سے مخالف کی بات ہو رہی ہے، جو گندا عقیدہ رکھے ہم اس کے دل میں کیسے نرمی اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے دل میں نرم پہلو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کو نرمی کی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے ذہن و فکر کو اس کے بارے میں اچھے خیالات کیسے لا سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل سے، ان کے اس کارنامے سے اگر کوئی مسلمان سمجھنا چاہے تو یہی ایک واقعہ کافی ہے، اور اگر وہ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں سدھرنا چاہتا تو پوری احادیث اس کو سنا دی جائے، پورا قرآن سنا دیا جائے، پھر بھی وہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق کے قصیدے پڑھتے پڑھتے رات ختم ہو جائے، دن ختم ہو جائے، لیکن ہم جیسے ناکارہ لوگ ان کی کما حق تعریف نہیں بیان کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے صلح و مشاورت کے ساتھ
ارباب حل و عقد سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے جن کو خلیفہ مقرر کیا وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بعزت الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کے ذریعے، خاص کر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو، دین کو عزت و تقویت عطا فرما۔ ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں اور نبی پاک دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے دین کو عزت عطا فرما، اللہم بعزت الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے دین و اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر نبی پاک نے دعا مانگی ہے، اور دوسرے دن واقعہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس میٹنگ میں شامل ہے جس میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا نیا دین لے کر آئے ہیں، ان کے ماننے والے پھیلتے جا رہے ہیں، ان کو روکنا پڑے گا، کسی طرح سے ان کے کام اور ان کے کارنامے پر ہم کو دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، ان کا کسی طرح سے سد باب کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا حل ایک ہی ہے، معاذ اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو تمام معاملہ ختم ہو جائے گا، قوت ٹوٹ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب بات تو مشورہ دینے والے نے مشورہ دے دیا، لیکن یہ کام کرے کون؟ سارے مجمع میں سناٹا طاری ہے۔ حضرت عمر فاروق ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، تو سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں عمر، یہ کام تمہارے لائق ہے، تم ہی کر سکتے ہو، یہ تمہارے ہی لائق ہے کہ تم اس کام کو سر انجام دو۔ آپ اس نیت سے اٹھتے ہیں اور اپنی تلوار لے کر چلے جا رہے ہیں خرامہ خرامہ۔ راستے میں حضرت نعیم ملتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی مسلمان تھے سب اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کل نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبہ شریف میں آ کر بیت اللہ کے سامنے روسائے قریش کے سامنے آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، آپ نے ان کو دعوت کی، تبلیغ کی اور دعوت دی، تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا اور آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کس طرح کا برتاؤ کیا، آپ نے کل سماعت فرمایا۔ ابھی حضرت نعیم گزر رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تیور دیکھتے ہیں کہ بڑے خطرناک ہے، پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اتنا سنا تو حضرت نعیم نے کہا تو پھر بنو ہاشم بنو زہرہ کا مقابلہ تم کیسے کرو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بنو ہاشم یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، یہ بنو زہرہ کس کا قبیلہ ہے؟ یہ حضرت نعیم کا قبیلہ ہے۔ جب حضرت نعیم نے اتنا کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ کا مقابلہ کیسے کرو گے، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بھی ایمان لے آئے ہیں، تو کہا اچھا تو نے بھی اپنا آبائی دین چھوڑ دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا؟ لا، میں تیرا پہلے قصہ تمام کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا کام کرتا ہوں۔ حضرت نعیم نے جب یہ رویہ دیکھا تو کہا عمر میری کیا خبر لیتے ہو، جا کے پہلے اپنی بہن کی خبر لو کہ دیکھو تمہارے بہن اور بہنوی یہ مسلمان ہو گئے ہیں، مجھ سے پہلے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر جو ابھی جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلط ارادے سے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ آپ جاتے اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اپنی بہنوی کے گھر جب پہنچتے ہیں تو وہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر موجود ہیں اور حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کے
شوہر نامدار کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب دروازے پہ پہنچے تو ان کو کچھ آواز آئی کہ اندر سے کچھ پڑھا جا رہا ہے، اندر کچھ بات ہو رہی ہے۔ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ دروازہ فوراً نہیں کھولا جاتا ہے، پہلے حضرت خباب جا کے چھپ جاتے ہیں۔ حضرت خباب جب چھپ گئے جا کے، اس کے بعد آپ کے بہنوی نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق اندر آئے اور کہا کہ بتاؤ تم لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ابھی تک مسلمان اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر ایمان چھپائے نہیں ہوتے تو حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوتا کہ میری بہنوی اور اس کی فیملی مسلمان ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ کی بہن نہیں بتاتی، اس کے بعد آپ اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ ہونٹ پھٹ جاتا ہے، ہونٹ سے خون نکلنے لگتا ہے، اور کہتے ہیں تو نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو نے قبول کر لیا۔ ان کی بہن کہتی ہے، ان کے بہنوی کہتے ہیں کہ اے بھائی سن لو، تم مار کر ہمیں ادمرا تو کر سکتے ہو، تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ہماری جان چلے جائے گی لیکن ہم محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسلام سے برگزیدہ نہیں ہو سکتے، ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حال دیکھا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ مرنے پہ لوگ تیار ہیں لیکن دین سے برگشتہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عمر فاروق کا غصہ، ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تو ذرا وہ کتاب کہاں ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق کی بہن کہتی ہیں، آپ کی ہمشیرہ کہتی ہیں اے بھائی ہم وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ بہت ضد کی، لیکن جب تک حضرت عمر فاروق غسل نہیں کر لیے تب تک حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنی آیتیں سورتیں نازل تھی، جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا اسے میں قرآن کہہ رہا ہوں، وہ نہیں دیا جب تک کہ حضرت عمر فاروق نے غسل نہیں کر لیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے غسل کر لیا تو آپ نے دیکھا ان کی بہن اور بہنوی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ جس آیت پر نظر پڑتی ہے تو آیت ہوتی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ایک آیت کا پڑھنا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چلو چلو مجھے اپنے آقا کی بارگاہ میں لے کے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب ہے جو چھپے ہوئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ آپ باہر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر، کل رات میں میرے نبی پاک نے دعا مانگی، اللہم بعزت الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے خاص کر دین اسلام کو تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ یہاں نبی پاک دعا فرما رہے ہیں، وہاں خدا تعالی قبول فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، مولا کریم ہماری دعا قبول کر لے، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ باب اجابت خود انتظار میں ہے کہ نبی کے لبہائے اطہر سے کچھ نکلے کہ میں فٹ سے اسے قبول کر لوں۔ اسی کو فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اتنا فرمایا حضرت خباب نے کہ کل رات میں نبی پاک نے دعا فرمائی، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم 39 صحابہ کے ساتھ، اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے جو ایمان لے آئے تھے، سب کے ساتھ حضرت
ارقم کے گھر میں موجود تھے اور حضرت عمر فاروق کی بہن آپ کو لے کر جا رہی ہے. کسی نے خبر کی یا رسول اللہ عمر یہیں آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, ارادہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجمع میں موجود تھے, آپ نے فرمایا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک, ورنہ آج عمر کی خیر نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ چلے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. یہاں نبی پاک دروازے سے باہر نکل رہے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی, آپ نے ان کی تلوار والے ہاتھ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے دامن پکڑا اور اسے جھٹکا دیا اور فرمایا عمر کب تک اس زندگی میں کب تک ایمان قبول نہیں کرو گے؟ کیا ذلت کی موت پسند کرو گے اور ایمان قبول نہیں کرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں بلکہ میں اسی لیے آیا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ, کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر فاروق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے آیا تو میرے ایمان لانے کی خوشی میں صحابہ کرام نے اتنی زور سے تکبیر بلند کی کہ پورے مکہ والوں نے اس کو سنا. اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق کی معیت میں یہ تمام لوگ نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کی معیت میں یہ لوگ نکلے اور دو صف بنا کے نکلے. پہلی صف میں ایک صف میں آگے حضرت امیر حمزہ چل رہے ہیں, دوسری صف میں آگے حضرت عمر فاروق چل رہے ہیں. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو گیا اور عمر بھی اب اسلام قبول کر چکے ہیں, تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. عزیزان ملت اسلامیہ, اب جو مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے, حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے سے یہ فائدہ ہوا کہ اب مسلمان کعبے کے اندر جا کر عبادت کر رہے ہیں. اب حق و باطل میں فرق ہو گیا ہے, امتیاز ہو گیا ہے. اسی لیے اس روز سے حضرت عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم کہا جانے لگا کہ آپ کی ذات کی وجہ سے, آپ کے اسلام لانے سے یہ فرق واضح ہو گیا. اب لوگ چھپ چھپ کر عبادت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کعبے میں جھگڑا ہو جاتا تو لڑ لیتے لیکن عبادت کرتے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود, کیا نام لیا میں نے بولو, حضرت عبداللہ ابن مسعود. سب کے سب حنفی ہو نا, سب حنفی ہو تو ہم حنفیوں پہ لازم ہے کہ ان کا نام یاد رکھیں. کیا ہم حنفیوں پہ لازم ہے آج سے ان کا نام ہمیشہ دن میں 10 مرتبہ یاد کرو. عبداللہ تو نام ہے لیکن ابن مسعود, عبداللہ بہت صحابی ہوئے, عبداللہ ابن عمر بھی ہوئے, عبداللہ ابن زبیر بھی ہوئے, عبداللہ ابن عباس بھی, اور سب تعظیم کے لائق ہے. ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں فقہائے احناف فرماتے ہیں, حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں افقہ الفقہاء بعد خلفاء اربعہ, کہ تمام خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ جو صحابہ میں ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہے کہ انہی کے شاگرد کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا پر دادا استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. اور حضرت امام اعظم کی جتنی روایتیں ہیں, جتنے مسائل ہیں, جتنی جزیات ہیں, وہ سب کے سب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایتیں ہیں. 80% سے زائد 80% یا 85% جو فقہ حنفی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کردہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ حنفی حدیث پہ عمل نہیں کرتے تو کہہ دینا ہمارے امام اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ایک روایت کے مطابق 6 نمبر پہ ایمان لائے, ایک روایت کے مطابق 23 نمبر پہ ایمان لائے, جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کا عالم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت کہ جو دور سے لوگ آتے, باہر کے لوگ آتے اجنبی, وہ یہی سمجھتے کہ عبداللہ ابن مسعود کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے, یہ نبی پاک کے گھر کے معلوم ہوتے ہیں. اتنا گھر میں آنا جانا, اور ان کی روایت امام اعظم کر رہے ہیں.
اور آج کا یہ پلمبر انجینئر جو جہلم میں بیٹھ کر امام اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام اعظم کی ساری روایتیں قیاس پر ہے. جس کو گٹر میں اتر کر پلمبری کرنی چاہیے تھی، نل بنانا چاہیے تھا، گٹر صاف کرنی چاہیے تھی، جب وہ ممبر پہ بیٹھ جائیں گے تو قیامت کا انتظار کیا جائے اور کسی چیز کا انتظار نہ کیا جائے. حدیث رسول بیان کرنا علماء اور محدثین اور فقہا کا کام ہے، کسی انجینئر اور بلڈر کا کام نہیں ہے. اگر امامت پہ کسی موچی کو کھڑا کر دیا جائے تو بتاؤ کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ تو پھر ایسے شخص سے دین کیسے لے رہے ہو جس کو دین کی الف بے سے جو واقفیت نہیں رکھتا، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے کہ ارے گہرے نتو خیرے کا کام ہے، کوئی بھی پڑھ لے، کوئی بھی اس سے مسائل نکال لے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ کرام خود نبی پاک کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب؟ کیا ان سے بڑی تم عربیدہ ہو؟ وہ عرب کے رہنے والے، فصحائے عرب میں ان کا شمار ہوتا، فصیح و بلیغ عربی بولتے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے. اور یہ نالائق انگلش کی کتاب پڑھ کے اردو ترجمہ، ہندی ترجمہ، مراٹھی ترجمہ اور رومن پڑھ کے سمجھتا ہے کہ ہم شارع اسلام کے مزاج کو سمجھ جائیں گے اور ہم یہ سمجھ لیں گے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود، کیا نام؟ عبداللہ ابن مسعود، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا یہ اسلام کی فتح تھی. کیا تھی؟ اسلام کی فتح تھی کہ آپ اسلام لے آئے. اس کے بعد کھلے عام اب نماز پڑھی جا رہی ہے، اب ہر کوئی اپنے دین اور ایمان کا اعلان کر رہا ہے. آپ کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی، آپ کی ہجرت یہ نصرت الہی تھی، اور آپ کی خلافت یہ رحمت الہی تھی. آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں، لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں کہ کفار مکہ طاق میں بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کر کے جانے نہ دیا جائے. یہ سب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، دوسرے علاقے میں جائیں گے، پھر وہاں طاقت بنائیں گے اور اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے، کل کو پھر آئیں گے، تو لہذا ان کو نہ جانے دیا جائے. سب ڈرے ہوئے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعب، وہ جلال عطا فرمایا تھا کہ آپ آتے ہیں مکہ شریف میں، کعبہ شریف میں، بیت اللہ میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے سردار قریش بیٹھے ہوتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے کہتے ہیں میں ہجرت کر رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں. اگر کسی میں دم ہے جو اپنی ماں کو، جو اپنی ماں کے بیٹے کو، جو اپنی ماں کو اولاد کی موت کا داغ دینا چاہتا ہو، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، جو اپنی بیوہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، تو آ جاؤ اس وادی کے پیچھے. اگر ماء کلال ہو، اللہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو عمر فاروق سے آ کے مقابلہ کر لو. سارے مسلمان چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے سامنے آ کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، کسی میں دم ہو تو مجھے روک کے دکھائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دو نہیں، پورے 20 لوگوں نے ہجرت کی. 20 لوگ آسانی سے ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی روکنے والا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہے، بے شک ہم حق پر ہے، اور یہ دین اسلام یہ سچا ہے. تو حضرت عمر فاروق سوچنے لگے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں تو اور مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، میں مسلمان ہوا کوئی میرے کو پوچھنے بھی نہیں آیا، کسی نے میری طرف گندی نگاہ بھی نہیں اٹھائی، ایسا کیسا؟ تو آپ گئے لوگوں کو گھوم گھوم کے بولنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا بیٹھا ہوں اور اسلام کو صدق دل سے قبول کر لیا ہوں. ابو جہل جو رشتے میں آپ کا ماموں لگتا تھا، آپ اس کے گھر جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل تو کہتا ہے کون؟ بولے میں عمر ابن خطاب ہوں. بولے کیا کام ہے؟ کہا میں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں.
تو وہیں دروازے کے پیچھے سے ابو جہل کہتا ہے عمر ایسا نہ کرنا، اچھا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سے کم باہر نکل کے تو بات کرو۔ تو کہا میں باہر نہیں آنے والا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے مت آ۔ پھر دوسرے سردار کے گھر گئے، کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر فاروق، اور میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ وہ بھی ڈر کے اندر ہی بیٹھا ہے، باہر نہیں نکلا۔ اب ایک شخص نے دیکھا کہ عمر گھوم گھوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، کتنے لوگ کو بتائیں گے؟ کہا اے عمر کیا تم اعلان کرنا چاہتے ہو؟ بولے ہاں۔ کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہا دیکھو وہ پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ایک شخص ایسا ہے کہ اسے اگر تم بتا دو تو وہ سب کو جا کے بتا دے گا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ افواہ پھیلانے میں بڑا ماہر ہے، اس سے راز چھپا نہیں جاتا۔ اگر اس سے راز کی بات کہہ دی جائے تو لوگوں کے راز افشا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب وہ جا کر سارے لوگوں میں اعلان کرتا ہے کہ عمر نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا، عمر بھی مسلمان ہو گئے، عمر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ حضرت عمر فاروق پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں، شور و گل کی آواز یہ ابو جہل کے کان میں پڑتی ہے۔ باہر نکل کر پوچھتا ہے یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ عمر نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، اس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، وہی معاملہ ہے، لوگ اسے مار رہے ہیں۔ وہ اونچے ٹیلی پہ چڑھتا ہے اور زور سے کہتا ہے اے لوگوں میں نے عمر کو امان دے دی، تم چھوڑ دو، میں نے عمر کو امان دے دی، تم عمر سے دور ہو جاؤ، اسے زد و کوب نہ کرو، اسے نہ مارو۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نے حضرت عمر کی امان لے لی ہے تو لوگ چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر فاروق تک پہنچتی ہے کہ لوگ مجھے مار رہے تھے، مارنا اس لیے چھوڑ دیے کہ ابو جہل نے مجھے امان دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے ابو جہل تو اپنی امان اپنے پاس رکھ، مجھے میرے اللہ کافی ہے۔ آپ اتنا کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، دیکھیں تو ذرا حضرت عمر فاروق ہے، آپ ایمان لے آئے، اور یہ کتنے دن ایمان لے کے آئے؟ کیا آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی؟ سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال؟ نہیں، بلکہ آپ نے فقط ایک آیت پڑھی، وہ آیت کا اثر ایسا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک نے دعا کی تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس آیت کو ذریعہ بنایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے تبلیغ کی، آپ نے ان کی تبلیغ کو قبول کر لیا۔ حضرت علی کو تبلیغ کی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی کو تبلیغ کی، حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر آپ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی واقعہ یوں ہی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لی۔ ذرا بتاؤ تو مجھے کون سی تلوار کو نبی پاک نے استعمال کیا تھا جو 40 لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے؟ کون سے ہتھیار کو نبی پاک نے استعمال کیا تھا؟ بلکہ معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، جو غلام اور باندی مسلمان ہو گئے انہیں طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب اسلام نہیں لائے تو اپنی بہن کو زد و کوب کر رہے ہیں، لیکن ان کی بہن اپنے اسلام اور دین سے منحرف ہونے کی نام تک کے نہیں لے رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ پتہ چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں گفتار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور کبھی کوئی آپ کو کہے تو یہ واقعہ سنا دینا، ہجرت سے پہلے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا، اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا، ہجرت سے پہلے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، سب مدینہ جانے کے بعد ہوئی، اور اس کے ہونے کا پس منظر جو ہے، پیش خیمہ جو واقعات ہوئے وہ بھی الگ۔ جب وہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی تھی، ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ ایک واقعہ اپنے ذہن میں رکھو، کم سے کم یہ ایک واقعہ تو آپ اسے بتا سکتے ہیں نا کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا تو حضرت ابو بکر کو کون سی تلوار مجبور کی؟ حضرت عثمان کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نکلے ہی اس نیت سے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، پل بھر میں ان کا ارادہ کیسے بدل گیا؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی قوت ہے جو دل کو مسخر کر لیتی ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو نظر دل دماغ کو مسخر کر لیتی ہے، کوئی ایسی قوت ہے کہ جب دل میں اس کے عقیدے اور ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے تو بندہ خود کھچا کھچا اس کی طرف آتا ہے اور اپنا سر خم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی ایک محدث ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا؟ محدث نہیں، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، محدث دال کے اوپر فتحہ، دال کے اوپر زبر، بولے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا تھا تم سے پہلے جتنی امتیں گزری، ہر امت میں ایک محدث۔ بولے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث کے معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے ملائکہ بات کرتے ہیں، جس کی زبان سے ملائکہ بات کرتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت والرضوان نے مشکات شریف کے شرح میں اشعۃ اللمعات میں جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب آپ نے بیان کیے ہیں، وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو محدث ہیں، یعنی کہ جن کے دل پر القاء کیا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق ہے کہ ایک دو جگہ نہیں بلکہ پورے قرآن میں 20 سے 21 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ دیتے، کوئی بات کہتے، لوگوں کی بات الگ ہوتی، ان کا مشورہ الگ ہوتا، حضرت عمر فاروق کا مشورہ الگ ہوتا۔ جو حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جو نازل ہوتی، آیت جو نازل ہوتی، حضرت عمر فاروق کا مشورہ اسی کے مطابق ہوتا۔ یہاں حضرت عمر فاروق مشورہ دے رہے ہیں، آپ کا مشورہ دینا ہے، آپ کا مشورہ دینا ہے، اور خدا تعالیٰ آپ کے مشورے پر اپنی مہر لگا رہا ہے اور آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آیا کرتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں حضرات ازواج مطہرات بھی ہوا کرتی، آپ آتے، لوگ آتے نبی پاک سے ملنے اور ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس ہوتی۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، سب صحابہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ انہیں حکم دیتے کہ وہ پردہ کریں اور لوگوں کے سامنے نہ آئے تو کتنا اچھا ہوتا، لوگوں کے سامنے نہ آئے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ مشورہ دیا حضرت عمر فاروق نے، یہ رائے تھی حضرت عمر فاروق کی، یا رسول اللہ اگر ازواج مطہرات کو حکم دے دیں، آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ جب لوگ میرے پاس آئے تو پردہ کر لیا کرو، پردے میں اوٹ میں ہو جایا کرو۔ ابھی آپ نے مشورہ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم ان سے کچھ دنیاوی سامان طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، پردے کی آڑ میں کرو،
पर्दे के दूसरे तरफ से करो। ये हज़रत उमर फारूक ने मशवरा दिया, अल्लाह तबारक व तआला की वही के मुताबिक उनका मशवरा हो गया। खुद हज़रत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 20 से 21 जगह मेरे राय की मुवाफ़क़त फरमाई और मेरे राय के मुताबिक कुरान नाजिल फरमाया। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जंगे बद्र के लिए निकले तो उसका वाक़या कुछ ये है कि अबू सुफियान मुल्क शाम गए हुए थे। अबू सुफियान मुल्क शाम गए हुए थे, अभी अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं हुए हैं। वो मुल्क शाम तिजारत के घर से गए हैं, वहाँ से तिजारत के घर से जब लौट रहे हैं तो अबू जहल एक लश्कर लेकर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा और यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक लश्कर लेकर आगे बढ़े, मुसलमानों की छोटी सी तादाद लेकर आगे बढ़े हैं। जब अबू जहल को पता चला कि अबू सुफियान ने समंदर का रास्ता इख्तियार कर लिया है, अब वो सेफ हो गए हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ अब नहीं पहुंचा सकता, तो अबू जहल से कहा गया कि हमारा काम हो गया, वापस चला जाए। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं, अब मैं मदीना पे चढ़ाई करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सुफियान दूसरी तरफ चले गए और अबू जहल आया है, अब वापस पलटा जाए, मदीने में वापस चला जाए, हमारी तादाद इतनी नहीं है। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय पेश की। आपने कहा या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, वापस नहीं पलटना चाहिए, बल्कि कुफ्फार का मुकाबला करना चाहिए, वो हमारी तरफ गलत नीयत से बढ़ रहे हैं, लिहाजा उनका मुकाबला किया जाए। दूसरों की राय अलग है और हजरत उमर फारूक की राय अलग है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये आयत नाजिल फरमाई, कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, कि आपको अल्लाह तबारक व तआला आपके घर से हक के साथ निकालता है, लेकिन मोमिनीन की एक जमात उसे नापसंद फरमाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला भी इरशाद फरमा रहा है कि आप निकले हो तो हक के साथ निकले हो, और उमर फारूक जो कह रहे हैं वही दुरुस्त है कि आपके राय के मुताबिक कुरान नाजिल किया गया। अब एक यहूदी है, एक यहूदी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से उसने मुलाकात की और कहा, उमर, ये जो जिब्राइल और मिकाइल है ना, ये जो जिब्राइल और मिकाइल है जिनका तज़किरा तुम्हारे नबी पाक करते रहते हैं, ये जिब्राइल ये मिकाइल हमारे बड़े दुश्मन हैं। क्या कहा? ये जिब्राइल और मिकाइल हम यहूदियों के दुश्मन हैं। अब देखें यहूदी ने क्या कहा कि जिब्राइल और मिकाइल हम यहूदियों के दुश्मन हैं। वो जिब्राइल और मिकाइल जिसका तज़किरा तुम्हारे नबी करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम जिब्राइल और मिकाइल से दुश्मनी रखते हो, तुम उनको अपना दुश्मन समझते हो, तुम उनसे दुश्मनी रखते हो। तो आपने कहा, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मिकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। क्या कहा? मन काना लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मिकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। स्टेज पे हुफ़्फ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए ये कुरान की आयत है या नहीं। लेकिन जब ये यहूदी हज़रत उमर फारूक से कह रहा है और हज़रत उमर फारूक उसको जवाब दे रहे हैं, अभी तक ये आयत नहीं नाजिल हुई है। जिन अल्फाज के साथ हज़रत उमर फारूक ने उस यहूदी को जवाब दिया, उसी अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमा दी, मन काना लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मिकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, कि जो कोई अल्लाह से दुश्मनी रखे, फरिश्तों से दुश्मनी रखे, अल्लाह के रसूलों से दुश्मनी रखे, जो मिकाइल और जिब्राइल का दुश्मन है, तो सुन लीजिए बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम का दुश्मन है। ये अल्फाज हजरत उमर फारूक ने अपनी ज़बान से अदा की, यही अल्फाज कुरान में मौजूद है। और हजरत उमर फारूक आयत समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हजरत उमर फारूक ने तो जवाब दिया था यहूदी को, उसी अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने उस काफिरों को, उन काफिरों को जवाब दिया, और वही अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला कुरान में नाजिल फरमा दिया। ये हज़रत उमर फ़ारूक ये 3 आयत मैंने बयान की, इस तरह 21 आयत है। और शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तलाशो ततब्बो की, उसके बाद मुझे 21 जगह मिली कुरान में कि जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के राय के मुआफ़िक़ है।
اگر اور ڈھونڈی جائے تو اور ایسی آیتیں ملیں گی کہ حضرت عمر فاروق کچھ مشورہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کو حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں تو دل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت موجزن ہوتی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہوتا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لی جائے، کتنا اچھا ہوتا کہ نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ ابھی حضرت عمر فاروق نے عرض کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کچھ سوچ رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے میرے محبوب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا، گویا کہ نبی پاک انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم نازل ہوا چاہتا ہے اور عمر فاروق کی رائے کی تصدیق ہوئی چاہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے رائے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب فرما دیجئے کہ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، ان سے پوچھئے طواف کے دوران وہاں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ طواف کے دوران وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ کو، یہ اس میں ظرف ہے، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، اور مصلی کہا جاتا ہے اس جگہ کو جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جہاں نماز کو ہم مصلی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آج تک آپ کو اس کی وجہ تسمیہ نہیں معلوم ہوگی اور اس کا صیغہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مصلی ہے کیا۔ مصلی اس میں ظرف ہے جو زمان و مکان پر دلالت کرتا ہے، اور مصلی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں نماز پڑھی جائے۔ اسی لیے ہم جائے نماز کو، جائے نماز کا معنی بھی ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کا بھی معنی ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سی احادیث کریمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کے فضائل جا بجا ارشاد فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے وہ جنہوں نے تمہاری اتباع کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ومن اتبعک من المؤمنین سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سورہ عصر جو کہ ہم بچپن سے یاد کرتے آئے ہیں، مسلمانوں کا بچہ اس سورہ کو یاد رکھتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات سے مراد حضرت عمر فاروق ہے، وتواصوا بالحق سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک نے فرمایا، اے عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ تم ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لانے والا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب اس سے پتہ لگ جائے اور اس سے سمجھ لیجئے، آپ کو میں بتاتا چلوں، جب یہاں پر خاتم النبیین کی بات آ گئی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ فی زماننا بہت سے فتنے اٹھے ہیں۔ ایک تو فتنہ وہ تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کو کافر کردار تک اس وقت کے علماء بالخصوص سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جا بجا اس کا رد کیا اور اس کے نبوت کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا، اور آپ نے اس پر مہر لگا دی کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ جہنمی ضرور ہو سکتا ہے، یہ کافر ضرور ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں ہے، پرانے نبی ہے۔ اب
کوئی نبی پیدا بھی نہیں ہونے والا, کوئی نیا نبی بھی نہیں آنے والا. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, بحیثیت امت محمدی آئیں گے, کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور شریعت محمدی کو نافذ کریں گے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ تو تم ہوتے. حضرت عمر کی شان کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان گرامی, حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کا چہرہ مبارک دیکھ کر, فقط جن کا چہرہ مبارک دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا, کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوا ہے, محاصرہ کیا ہوا ہے, لیکن کسی سے فتح نہیں ہو رہا. کسی سے فتح نہیں ہو رہا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس لشکر کے سپہ سالار تھے. پادری کھڑا ہوتا ہے, اعلان کرتا ہے کون ہے, آواز دیتا ہے سپہ سالار کون ہے, کمانڈر کون ہے, آگے آئے مجھ سے بات کرے. جب حضرت ابو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو وہ غور سے آپ کے چہروں کو دیکھتا ہے, اور چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ پادری کہتا ہے کہ سن لو, تمہارے بس کا نہیں ہے, تم اس کو فتح نہیں کر سکتے. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ پادری کہتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ کوئی اور ہوگا, اس کا نقشہ تک کہ ہمارے کتاب میں لکھا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ تو ذرا اس کا نقشہ کیا ہے. تو وہ پادری بتاتا ہے کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا, ان کا قد ایسا ہوگا, ان کے چہرے پہ کچھ داغ ہوں گے, ان کے چہرے پہ کچھ گڈھے ہوں گے. جب پورا حلیہ بیان کیا تو حضرت خالد بن ولید مسکرانے لگے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے, تم چاہتے ہو کہ یہی چہرے والا اگر فتح کرے تو میں انہی کو لے کر آتا ہوں. آپ لشکر میں واپس جاتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہتے ہیں کہ پادری نے ایسی ایسی بات کی ہے, اور خدا کی قسم اس نے جو حلیہ بتایا ہے, اس نے جو نقشہ کھینچا ہے, وہ پورا نقشہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب کا ہے. ان کو خط لکھ دیا جائے کہ یا امیر المؤمنین فقط آپ کو تشریف لانا ہے, پورا علاقہ فتح ہو جائے گا. یہ بیت المقدس ہے. جب خط حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو پہنچا, آپ نے مجلس مشاورات طلب کی اور سب سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو حضرت علی اور دیگر صحابہ نے کہا یا امیر المؤمنین فقط جانے کی بات ہے, آپ ضرور تشریف لے جائے. اب امیر المؤمنین جا رہے ہیں تو 10-15 سواریوں کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, آپ پورا ایک قافلہ لے کر نہیں جا رہے ہیں, فقط ایک غلام آپ کے ساتھ ہے. وہ بھی غلام ایسا کہ سواری جب چل رہی ہے اور جب غلام آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر جا رہا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا حصہ اگر چلا جائے گا تو دن کے حصے میں کچھ مقام تک کچھ میل تک میں سوار ہوں گا اور تم نکیل پکڑو گے. اس کے بعد چند دوری کے جانے کے بعد تم سوار ہوگے, میں نکیل پکڑوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب لشکر اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت نکیل پکڑنے کی جو باری تھی وہ حضرت عمر فاروق کی تھی. غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آقا وہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اب لشکر اسلام نے دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین تو پیدل چلے آ رہے ہیں, تو دوڑے دوڑے سب استقبال کے لیے گئے. اور حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ کہ آپ کے کپڑے میں 14 پیوند لگے ہوتے اور آپ اسی پیوند کیے ہوئے کپڑے کو زیب تن فرماتے. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا تو عرض کی یا امیر المؤمنین کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ذرا اچھا کپڑا پہن لیتے اور اس کے بعد نیا تر و تازہ کپڑا پہنتے اور ان عیسائیوں کا سامنا کرتے تو بہت اچھا ہوتا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اسی پیوند لگے ہوئے کپڑے میں اتنی فتوحات حاصل کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, میں کوئی نیا کپڑا نہیں پہننے والا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بیت المقدس کا قلعہ ہے, اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے. اوپر سے پادری نے دیکھا اور پادری نے جیسے ہی چہرہ انور پر نظر ڈالی ہے تو کہہ دیا اے لوگو سن لو, اے بیت المقدس کے رہنے والو, اے یروشلم کے رہنے والو, کان کھول کے سن لو. اگر ان سے جنگ کرو گے تو ہزیمت اٹھاؤ گے, ان سے جنگ کرو گے تو ہار جاؤ گے, اپنی جان کا بھی نقصان دو گے, مال کا بھی نقصان کرو گے. یہی وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہونا ہے. بغیر جنگ کے, بغیر لڑے ہوئے,
فقط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر تمام عیسائیوں کی سپاہیوں نے اپنے ہتھیار نیچے ڈال دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، مختصر انداز میں آپ کے خلیفہ ہونے کا واقعہ بیان کروں اور اپنی گفتگو مکمل کروں، اور انشاءاللہ کل خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات جلد از جلد آنے کی کوشش کریں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا کہ آپ ایک روز ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانے لگے، وہ ٹھنڈے پانی نے آپ کے سر میں اثر کیا، بخار پکڑا، اور اس کے بعد آپ کے مرض میں اضافہ ہوتا گیا، اور اسی مرض میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ جب آپ بستر مرگ پر تھے تو آپ نے سوچا کہ اب خلیفہ کسی کو میرے بعد مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف ذرا بتاؤ تو صحیح، میں اپنے بعد عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کیا یہ میری رائے درست ہے یا نہیں؟ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ سمجھتے ہیں نا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا ہی میں جن 10 صحابہ کو جنت کا مژدہ دے دیا، اس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے کہ یہ ابو بکر آئے یہ بھی جنتی، یہ عمر آ رہے یہ بھی جنتی، یہ عثمان آ رہے یہ بھی جنتی، یہ علی آ رہے یہ بھی جنتی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف آ رہے یہ بھی جنتی ہے۔ ان کو جنت کا مژدہ زندگی میں مل گیا۔ ان سے آپ نے مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ نے صحیح انسان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ میں عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ان کا ظاہر جتنا اچھا ہے اس سے اچھا ان کا باطن ہے، آپ نے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اسی طرح بعض صحابہ کرام سے آپ نے جب مشورہ طلب کیا ہے تو سب نے آپ کی رائے کی موافقت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں سے ایک شخص کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق بڑے ہی جری اور بڑے سخت مزاج ہے، آپ ذرا اپنی رائے پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں جس شخص کو خلیفہ بنا رہا ہوں وہ میرے نظر میں سب سے بہتر شخص ہے، اور کل بروز قیامت خدا تعالیٰ اگر مجھ سے اس کے بابت سوال کرے گا تو میں عرض کر دوں گا اے الہ العالمین، میں نے اپنے پیچھے تیرے بندوں پر اس کو خلیفہ مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر تھا، اس کو خلیفہ مقرر کیا جو میری رائے میں سب سے بہتر تھا، اور مجھے امید ہے کہ مولا کریم میری اس بات کو قبول فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کمرے میں بلایا اور آپ نے اکیلے میں ان کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں لوگ ایک ایک کر کے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عمر فاروق کا دور ایسا دور تھا کہ آپ کے دور میں یہ جو اس وقت کے سپر پاور فارس اور روم، جو اس وقت کے سپر پاور کہلائے جاتے تھے، کہ ان سے ٹکر لینے کی بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ فارس بھی آپ کے زمانے میں فتح ہوا، روم بھی آپ کے زمانے میں فتح ہوا، ایران بھی آپ کے زمانے میں فتح ہوا، مصر بھی آپ کے زمانے میں فتح ہوا، اور نہ جانے بہت سے علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور آپ کی جنرل نالج میں، اسلامک جنرل نالج میں اضافہ کروں اور بتاؤں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کیرلا کے ساحل پر بغرض تجارت آیا کرتے تھے اور یہاں سے گرم مسالہ خرید کر واپس جاتے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی کے ذریعے سے لشکر اسلام کو بھیجا تھا، اور اسی وقت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پہلا لشکر جو آیا وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہندوستان آیا، جو کیرلا کی طرف آیا تھا، سمندر کے راستے سے آیا تھا۔ آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ کی خلافت اتنی وسیع تھی، لیکن آپ زندگی گزارتے تھے تو ایک
ایک معمولی مسلمان کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ جب مدائن فتح ہوا جو ایران اور فارس کا ایک علاقہ ہے، آج بھی ایران میں وہ شہر موجود ہے، تو اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا کہ ایک ایک سپاہی کو 12 ہزار درہم دیے گئے، اور اس کے بعد بھی جو مدینہ بھیجا گیا اس میں سب لوگوں کو کئی ہزار درہم دیے گئے۔ یہ تو وہ مال تھے جو مال غنیمت نے ملا، یہ اس کے علاوہ تھے جو کسرا کا جو محل تھا اس میں جو قالین بچھی ہوئی تھی اور اس کا جو فرش تھا اس میں سونے چاندی جڑے ہوئے، کہ جب اس کو ٹکڑا کر کے مومنین میں بانٹا گیا، مسلمانوں میں بانٹا گیا، تو اس کا ایک بالشت ٹکڑا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حصہ میں آیا ہے، اور جب آپ مارکیٹ میں لے جا کر اس کو بیچے تو آپ کو 20,000 درہم اس کا ملا۔ ذرا سوچے کیسی دولت کی ریل پیل تھی، کس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کے زمانے میں مسلمانوں پر نوازشات فرما رہا ہے، لیکن وہ تھے کہ دولت کی ریل پیل کی وجہ سے، دولت کے اضافے کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے خدا اور رسول کو فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت عبد الرحمن، غالباً حضرت عبد الرحمن ہی ہے کہ ان کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی، ان کی اتنی برکت دی کہ وہ سوچا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرے دسترخوان پہ طرح طرح کے لوازمات ہیں اور طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے ہیں، کل بروز قیامت خدا تعالیٰ فرما دے کہ تجھے ایمان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا، یہاں کیا لینے آیا ہے۔ آپ کہا کرتے کہ امیر حمزہ میرے سے بہتر تھے، فلاں صحابی میرے سے بہتر تھے، فلاں صحابی میرے سے بہتر تھے، ان کو یہ نعمتیں میسر نہیں آئی۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، آپ کھانا کھائے بغیر اڑ جاتے تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ صحابی رسول تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی تھے جو دولت سے اتنی نفرت کیا کرتے اور دولت کو سمجھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کا بدل ہو جائے، اور ہم ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم سے دولت چھین لی جائے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ کسی غریب کو دولت دے دی جائے تو مسجدیں اس سے چھوٹنے لگتی ہے، وہ کسی غریب عورت کو اگر دولت دے دی جائے تو سر سے دوپٹہ سرکنے لگتا ہے، کسی غریب انسان کو دولت دے دی جائے تو بے حیائی اس کے اندر رقص کرنے لگتی ہے، کسی بے حیا کسی عورت کو اگر دولت دے دی جائے تو وہ عورت ہے جو نمازیں پڑھا کرتی تھی، جو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتی تھی، دینی تعلیم دیا کرتی تھی، اب پیسے کی وجہ سے اس کے اندر بھی دنیا داری آ رہی ہے، دنیا سے محبت آ رہی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے، وہ زمانہ تھا، وہ صحابی تھے کہ جو دولت دیکھتے تو پھر بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا تھا، اور وہ سوچا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت خدا تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ تیرے ایمان کا بدلہ تو دولت کی شکل میں کل دنیا میں دے دیا گیا، یہاں کیا لینے آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی کا ایک واقعہ اگر صدق دل سے پڑھ لیا جائے تو ہماری اصلاح کے لیے یہی کافی ہے، اور اگر کوئی اصلاح کرانا مقصود ہی نہیں کسی کو تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا نا، پوری حدیث سنا دی جائے، پورا قرآن سنا دیا جائے، نہ اس کا اعمال سدھر سکتا ہے نہ اس کا عقیدہ سدھر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے، ہمیں صراط مستقیم مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔